والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے، یاد خدا سے ہی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب آپ ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، بات کو آپ سمجھیں۔ آپ یہ سمجھ کر کے نہ سنیں کہ گاؤں کا مولوی ہے، گاؤں کا لڑکا ہے، گھر کا مولوی ہے، گھر کا لڑکا ہے، گھر کی بات تھوڑی نہ کریں گے، گھر کی داستان تھوڑی نہ آپ کو سنائیں گے۔ جو بھی بات بتائیں گے شریعت کے مطابق قرآن کے اقوال آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، معنی مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے، یاد خدا سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ذہن و فکر یہ مل رہا ہے کہ اگر انسان کو دل کا سکون چاہیے، اگر انسان کو سکون حاصل کرنا ہے، اگر انسان کو راحت اپنانی ہے، اگر انسان کے دل کو راحت ملنی ہے تو دنیا کے کاموں میں نہیں ہے۔ انسان سوچے کہ دنیا کا لاؤ اور کام کیا جائے پھر دل کو سکون ملے گا، لاؤ کھیتی و کھلیان کا کام کیا جائے لاؤ دل کو سکون ملے گا۔ نہیں میرے بھائی، دنیا کے آپ کسی گوشے میں چلے جائیں، دنیا کے آپ اندر رہ کر کے آپ کوئی بھی کام کریں لیکن دل کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، دل کو سکون نہیں مل سکتا، دل کو راحت نہیں مل سکتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یار دل کو سکون حاصل کرنا ہے، ہم کون سا کام کریں جو دل کو سکون ملے گا؟ آپ کوئی ایسا عمل بتا دے جس عمل کی وجہ سے انسان کے دل کو راحت ملے، انسان کو چین و سکون ملے۔ تو آؤ، ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کو دنیاوی کاموں سے سکون نہیں مل سکتا، انسان کو دنیا دار کے کام پر، دنیا کے کاموں کو استعمال کرنے سے انسان کے دل کو چین و سکون نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگوں، اگر تم اپنے دل کو سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ پر اگر چین و سکون پانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، یا یاد خدا یا خدا کو یاد کیا کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، تمہارے دل کے اندر سکون اتر آئے گی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، ہم وہاں جانے سے بڑی دور کتراتے ہیں، ہم وہاں پر اپنے قدم کو نہیں رکھتے۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے یہ ذہن میں نہ جانے کون سی بات ہے کہ اگر نیکی کی طرف قدم کو بڑھانا ہو یا نیکی کی دعوت اگر دی جائے تو انسان وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ اگر ناچ کے تعلق سے کسی نے پھول کر دیا ہو، یا گاؤں میں افواہ اڑ گیا ہو، یا گاؤں میں کسی نے غلط خبر کہہ دی ہو، تو اب انسان اس غلط خبر کو پکڑ کر کے انسان اس کی پوری چھان بین کرتا ہے، اس کی جانچ کرتا ہے کہ یار وہاں پر ہم نے ناچ سنا ہے کہ نہیں ہے، وہاں پر ناچ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انسان اس کا پورا چھان بین کر کر کے پھر پورا صبح سے شام تک اپنا پورا وقت ختم کر دیتا ہے، پورا ٹائم گزار دیتا ہے۔ اب جب شام کا وقت آتا ہے، ایک دوسرے کے پاس میں جانے کے بعد میں بولنا شروع کرتا ہے یار فلاں جگہ ناچ کا انتظام ہے، آج فلاں جگہ ناچ ہونے والا ہے، آپ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے، آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ وہ کہتا آپ چلو گے تو میں چلوں گا۔ انسان ایک دوسرے کے ہم گوئی میں، ہم گفتگو میں انسان تیار ہوتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں ایسا لگتا ہے سج دھج کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے غلط کام کے لیے آپ نے تازہ لباس لگایا ہے، آپ نے سج دھج کر کے آپ نے اپنے گھر کے دروازے کو چھوڑ کر کے ناچ کی جانب اپنے راستے کو اختیار کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل بروز محشر میں اگر آپ سے خدا نے اس سوال کا اگر کر لیا تو آپ کے پاس جواب
ایسا آپ کے ذہن نے آپ کی زندگی کو ایسا بگاڑ کر کے رکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں نیک کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے, ہم مسجد کا دروازہ نہیں جھانکتے, ہم قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتے, ہم گھر کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. یار سوچو تو صحیح, اگر ناچ کے تعلق سے اگر تم اپنی زندگی کو گزار کر کے جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگا. لیکن میرا مصطفیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان نے, میرا امتی اگر دنیا کے رہ کر کے عمل کر کے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگا. آپ دنیا کے اندر آئے ہیں, ہم یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی دنیا کے اندر بخشی ہے تو کس لیے بخشی ہے. ہمیں دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا تو کس لیے پیدا فرمایا, یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نازل کیوں کیا, اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں اتارا, اللہ نے ماں کے ذریعے مجھے پیدا کیوں کیا. یہ ہماری اور آپ کی ذہنیں سوچتی ضرور ہوں گی لیکن سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا, اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کس لیے نازل فرمایا. آپ مجھ سے پوچھیں یا مولوی صاحب آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ بھی خلاصہ بیان کریں, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا, اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں اتارا, اللہ نے ہماری دنیا کے اندر زندگی کیوں بخشی ہے. آؤ ذرا ذہن کو حاضر رکھو, آپ مجھ سے نہ پوچھ کر کے قرآن کی بارگاہ میں چلے اور قرآن سے پوچھے. جس قرآن نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے, جس قرآن نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے, جس قرآن نے ہمیں حج و زکات کرنے ادا کرنے کا حکم دیا ہے, اسی قرآن کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھے, اے قرآن ذرا یہ بتا دے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں نازل فرمایا ہے. اے قرآن ذرا یہ بتا اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا ہے. اے قرآن ذرا یہ بتا اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں اتارا ہے. تو جس قرآن نے ہمیں نماز کا حکم دیا, ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے نماز کا حکم دیا ہے, اے قرآن تو نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, اے قرآن تو نے حج کرنے کا حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے, تو نے زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے, تو نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اے قرآن ذرا یہ بھی بتا دے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے. اے قرآن ذرا یہ بتا دے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں نازل فرمایا. اے قرآن ذرا یہ بتا دے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں اتارا ہے, کیوں پیدا فرمایا ہے. تو قرآن نے جواب دیا, قرآن کا اعلان یہ ہے, قرآن جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن جواب دیتا ہے اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ کی عبادت کرتے رہے. لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ پوری زندگی گناہوں کے اڈوں پر گزرتی ہے, پوری زندگی گناہوں کے اڈوں پر گزرتی ہے, لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ عبادت بھی کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں. ایک بات اور آپ کی بالکل دیہاتی جملے میں آپ سنیں, کیونکہ انسان کا ایک طریقہ بڑا عجیب سا ہے. اگر انسان کو کہا جائے یار آپ کا فلاں کام ہے تو انسان جانتے ہو کیا کرتا ہے, انسان پوچھے گا کام کون سا ہے, اور انسان کو کام جب بتایا جائے گا تو انسان پوچھے گا یہ کام کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملے. اب انسان کو جب فائدے کی بات بتائی جاتی ہے تب انسان سمجھتا ہے اس میں فائدہ ہے تو اپنے قدم کو بڑھاتا ہے, ہاتھ کو ڈالتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. اور جب تک انسان کے فائدے کے کام نہیں ہوتے تب تک انسان نہ تو اپنا قدم بڑھاتا ہے نہ تو اپنا ہاتھ ڈالتا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, اور کوئی پڑھا لکھا ہو جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہو, تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پڑھ کو چاہیے پڑھنے والے کے برابر بیٹھے, اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہو, ان پڑھ بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ اس کو سن رہا ہو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان پڑھ بیٹھ کر کے سنے گا, پڑھنے والا بیٹھ کر کے پڑھے گا, تو ان پڑھ جو ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں, اس کے سننے میں کچھ اجر و ثواب ہے کہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے, کوئی نیکیاں ہے کہ نہیں ہے.
تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے، سب ایک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سب ایک ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جتنا پڑھنے والے کو ثواب اللہ دے گا اتنا سننے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے. کے نزدیک نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، سب ایک ہے. آگے بڑھ کر کے دیکھ، دنیا کا ایک مزاج، ایک شخص ایسا ہے نہ تو اس نے کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ صدقہ کیا نہ خیرات کیا نہ حج کیا نہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ایک شرابی تھا، گنہگار تھا، لیکن جس ملک میں وہ رہتا تھا اس ملک میں ایک اللہ کا ولی بھی رہتا تھا. سبحان اللہ. ولی کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو مادر زاد ہوتا ہے، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے اس کو بشارت دے دی جاتی کہ ولی ہے. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اپنی متقی پرہیزگاری عبادتیں اور ساری چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کو گزار کے حرام چیزوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ بھی ایک ولی ہوتا ہے. جیسے آیت کریمہ ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور اللہ کے نزدیک انسان تبھی بڑا بنے گا، تبھی اچھا بنے گا جب وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، یعنی وہ ولی ہو جاتا ہے. تو دو ولی کے معنی نکلتے ہیں. تو وہ ولی مادر زاد نہیں تھے، دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اپنی متقی پرہیزگاری کی حیثیت سے وہ ولی بنے تھے. وہ جو شخص تھا وہ ایک شرابی اور زناکار، بدکار، بدفعل، برا آدمی تھا. اس نے نہ تو کبھی گناہ کیا نہ تو کبھی اچھا کام کیا، نہ اس نے کبھی مسجد کا دروازہ جھانکا. آپ کے فائدے کی بات دے رہا ہوں، جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو لوگ یہ تانا مارتے نا کہ آپ اگر کوئی مولوی کہے گا آپ نماز پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں تو ہم کریں تو کیا کریں، نماز پڑھنا آتا ہی نہیں. ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں تو قرآن پڑھیں گے کیسے. لیکن آؤ ذرا یہاں ایمان کی بات ہے. اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور ایمان مضبوط رکھنے کے بعد میں کوئی بھی عمل جب کرتا ہے تو اللہ اسے ہمیشہ قبول فرماتا ہے. وہ شخص اتنا برا تھا کہ کھلا پڑوسی کے لوگ، محلے کے لوگ اس سے عاجز آ گئے اور یہ بدعا کر رہے تھے اللہ کب اس کو موت آئے گی، کل میرا محلہ پاک ہوگا. اکثر آج ہماری اور آپ کی اندر بھی یہ عادت ہے، اگر کوئی آدمی برا ہو، اگر لوگوں کو پریشان کرتا ہو تو ہم بھی یہ بدعائیں دیتے ہیں کب یہ مر جائے گا، کب ہمارا محلہ پاک ہو جائے گا، کب ہمارے محلے میں سکون آ جائے گی. اس شخص کا جب انتقال ہوا اتنا برا تھا. لیکن ایک بات اور ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اللہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. مرنے والا آدمی کیسا بھی ہو، شرابی ہو، زناکار ہو، برا ہو، کتنا بھی برا ہو، لیکن جب وہ مرتا ہے نا تو 100-200 لوگ مل کر کے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. یہ اہمیت ہے اس کی. جب وہ مرا گاؤں کے لوگ اس کے پاس پہنچے، دیکھنے کے لیے گئے اور جب تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اس کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، کفن و دفن دینے کے بعد میں لے کر کے گئے تو جو اس ملک میں اللہ کے ولی رہتے تھے تو اللہ کے ولی نے نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھانے کے بعد میں لوگ اسے کفن و دفن دینے کے بعد میں واپس آ گئے. اب آنے کے بعد میں اللہ کے ولی نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، عشاء کی نماز ادا فرمائی. عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد میں بستر پر سو گئے اور سونے کے بعد میں پھر ایک نیند کے بعد اٹھے اور تہجد کی نماز ادا فرمائی. پھر اللہ کے ولی تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں بستر پر سو گئے. اب جب سو گئے نا تو خواب میں کیا دیکھا کہ آج جس کا جنازہ ہم نے پڑھایا ہے، ہم نے آج جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، لوگ جس کو کفن و دفن دے کر کے آج آئے ہیں، اللہ کے ولی نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں تفریح کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب آپ ذرا تھوڑا سا بولے تو بولنے میں مزہ آئے، بولے آپ مچل کر کے سبحان اللہ. اللہ کے ولی نے دیکھا کہ وہ جنت میں تفریح کر رہا ہے. اب اللہ کے ولی نیند سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا فرمائی. ادا فرمانے کے بعد میں گاؤں میں نکلے اور محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ اعلان کیا ہے لوگوں بتاؤ تو صحیح، کل جس کا انتقال ہوا، کل جس کی نماز جنازہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کل جس کی نماز جنازہ ہم لوگوں نے پڑھ کر کے اور اس کو کفن و دفن دے کر کے آئے ہیں، تو بتاؤ تو صحیح اس میں معاملہ کیا ہے. کیا وہ آدمی نمازی تھا یا قرآن کی تلاوت کرتا تھا یا وہ صدقہ خیرات کرتا تھا یا وہ حاجی تھا؟ تمام اچھے نیک کام کی طرف
तरफ से ये ऐलान किया कि कोई उसके पास अमल था कि नहीं था। लोगों ने बताया हुजूर वो तो एक नमाजी नहीं था, वो तो एक बुरा आदमी था, हुजूर वो तो इबादतें नहीं करता था, वो तो जब सुबह से निकलता था तो शाम तक उसका टाइम गुजरता था, वो गुनाहों के अड्डों पर गुजरा करता था, वो पूरा जिंदगी उसने अपने गुनाहों में गुजार दी, उसने अपनी पूरी जिंदगी को गुनाहों के अड्डों पर खत्म कर दिया। ज़िना करते करते, चोरी करते करते, ताश खेलते खेलते, शराब पीते पीते, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते करते अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया। पूरा मोहल्ला उससे नाराज था, पूरा मोहल्ला उससे नाराज था। कब ये मरेगा, कब हमारा मोहल्ला पाक होगा। लेकिन आओ जरा ज़हन को हाजिर रखो, अल्लाह के वली ने जब उसकी बुराई सुनी तो सुनने के बाद में ज़हन में ये फैसला ना आया, ना आने के बाद में अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम लोग जिसकी बुराई करते हो, कसम खुदा की हमने अपनी मातों की निगाहों से देखा है ख्वाब में कि अल्लाह उसे जन्नत अता कर दिया है। जब गांव के लोगों ने सुना कि अल्लाह के वली ये ऐलान करते हैं कि वो तो जन्नत में तफरीक कर रहा है, आओ जरा ज़हन को हाजिर रखो। लोगों ने बताई हो ही नहीं सकता हुजूर। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, जरा ये बताओ क्या उसका कोई चाहने वाला है कि नहीं है, उसका कोई पड़ोस या कोई रिश्तेदार या कोई उसका अपना आदमी है कि नहीं है दुनिया के अंदर। लोगों ने बताया हुजूर मैं ये तो नहीं जानता उसका खानदान कितना लंबा है, मैं ये तो नहीं जानता उसके भाई कितने हैं, मैं ये तो नहीं जानता उसके माँ बाप को भी नहीं जानता, लेकिन अलबत्ता इतना जानता हूँ कि उसकी औरत अभी जिंदा है, दुनिया के अंदर है। आओ जरा ज़हन को हाजिर रखो। अल्लाह के वली ने फरमाया उस औरत की बारगाह में, उसकी बीवी के पास मुझे लेकर के चलो। जब सारे लोग अल्लाह के वली आगे आगे चले और चलने के बाद में पूरा चंदा पीछे पीछे हो लिया, साथ में गए, दरवाजे पर खड़े हो गए, दस्तक दी, आवाज लगाने के बाद में आवाज आई और आने के बाद में जब दरवाजे पर पर्दा करके और औरत जब दरवाजे पर आ गई, आने के बाद में दरवाजे पर जब पहुंची तो पहुंचने के बाद में अल्लाह के वली ने सलाम पेश फरमाई और लोगों ने सलाम भी पेश फरमाई। उसकी औरत वो खातून ने जवाब दिया और अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, है औरत जरा ये बता जो तेरे शौहर का कल इंतकाल हुआ वो तेरा शौहर नमाजी था? औरत ने कहा हुजूर नहीं था। कहा क्या वो मुत्तकी परहेजगारी करता था? उसकी औरत ने बताया हुजूर नहीं करता था। अल्लाह के वली ने फरमाया, है औरत जरा ये बता क्या वो रात की तारीकियों में या दिन के उजालों में कभी कुरान की तिलावत करता था या लोगों के साथ अच्छा सुलूक करता था? उसकी बीवी ने कहा हुजूर मेरा शौहर ना तो नमाजी था, ना तो रोजा रखता था, ना तो उसने हज किया, ना तो उसने ज़कात दिया, ना लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया। वो दुनिया के अंदर कोई नेक काम हमने नहीं देखा कि किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हो कि मेरा शौहर जब सुबह घर से निकलता था तो शाम तक जो उसका टाइम गुजरता था वो गुनाहों के अड्डों पर गुजरा करता था। कभी उसका टाइम ज़िना के अड्डों पर गुजरता, कभी उसकी जिंदगी शराब पीते पीते गुजर जाती। लेकिन अल्लाह के वली मुझे इतना तो नहीं मालूम मेरे शौहर ने कब नमाज पढ़ी, मेरे शौहर ने कब रोजा रखा, मेरे शौहर ने कब अच्छा शुरू किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ अल्लाह के वली जब मेरा शौहर जब दरवाजे पर शाम को आता था घर पर, और घर पर आने के बाद में जब वो घर पहुंचता तो नल पर जाने के बाद में ताजा गुस्ल करता था। सुभान अल्लाह। नल पर जाने के बाद में ताजा गुस्ल करता था। अब वो कहा अल्लाह के वली ने फिर गुस्ल करके वो क्या करता था? अल्लाह की वली की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी, हुजूर वो जब ताजा गुस्ल करता तो गुस्ल करने के बाद में आता और एक अपने कमरे में एक मुसल्ले को बिछाता था, मुसल्ला बिछा करके बैठता। अब बैठने के बाद में कुरान को उठाता और कुरान को उठाने के बाद में कुरान को चूमना शुरू करता, पेशानियों से लगाना शुरू करता, बार बार कुरान को बोसा लेता, बोसा लेने के बाद में कुरान को रिहल पर लगा करके रख देता, फिर कुरान के वर्कों को पलटता जाता। अल्लाह के वली ने फरमाया सिर्फ यही करता था कि और कुछ जबान से निकालता था। उसकी खातून अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के वली मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब वो मुसल्ला बिछा करके कुरान को उठाता था, उठाने के बाद में जब पेशानी से लगाता, होठ से लगाता तो जबान से ये जुमले निकलते,